بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ ترکیب کے اندر 2 جملے آگے نئے ترکیب کے پڑھیں گے اور ان 2 جملوں پر پھر 5 جملے اور ہم نے مزید بنانے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب نئے جملے پڑھیں گے اس سے پہلے جو آپ نے جملے پڑھے ہیں وہ آپ کو سنانا ہوں گے تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہے، پھر ہم آگے جو ہے وہ چل سکیں گے۔ معاذ، یہ جملہ ہے حل ضرب زید، کھڑے ہو جاؤ اور ایک تو سناؤ۔ معاذ حل ضرب زید، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کو جملہ کیوں کہا؟ 2 سے زائد کلمے پر مشتمل ہے، جملہ اس لیے کہا۔ فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل کی وجہ سے جملہ فعلیہ کا۔ انشائیہ کیوں کہا؟ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، شاباش، بیٹھ جاؤ۔ نیچے شفیق کھڑے ہو جاؤ۔ لیتا زیدن حاضرن، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ جملہ کیوں کہا اس کو؟ اور اسمیہ اور انشائیہ کیوں کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ آگے آصف آپ کھڑے ہو جاؤ۔ معاذ حل منع خالد، معوض ہے نا، معوض کھڑے ہو جاؤ۔ حل منع خالد، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کو جملہ کیوں کہا؟ 2 سے زائد کلموں پر مشتمل۔ فعلیہ کیوں کہا؟ اور انشائیہ کیوں کہا؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ آگے آصف آپ کھڑے ہو جاؤ۔ حل حاسبہ راشدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ ترکیب کیا کریں گے؟ حل حاسبہ راشدن، جی۔ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ جملہ کیوں کہا؟ فعلیہ کیوں کہا؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ آگے سفیان، حل ناصر ولید، حل ناصر ولید، جی۔ جملہ کیوں کہا؟ فعلیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟ انشاء کی اقسام میں سے۔ چلو شاب، بیٹھ جاؤ جی۔ آگے غلام مصطفیٰ کھڑے ہو جاؤ۔ حل عالمہ شاہدن، ایک جملہ بنوایا تھا، حل عالمہ شاہدن، جملہ فعل انشائیہ۔ پیچھے کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ حل منع خالدن، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کو جملہ کیوں کہا؟ فعلیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟ انشاء کے۔ شاباش، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ آگے آپ لیتا زیدن حاضرن، ارسلان، لیتا زیدن، چلو یہ 5 اور 5 جملے ہم نے الگ الگ پڑھے، یہ ٹوٹل 10 جملے ہو گئے۔ آج 2 جملے آگے پڑھتے ہیں، ایک ان میں سے
ترجی ہے اور ایک عقود. دو جملے آج اس کو پڑھ لیں، اسی کے اوپر ہم نے آگے جملے بنانے ہیں. تمنی اور ترجی، اس کے اندر آپ نے نحو کی جب کتاب پڑھی اس کے اندر فرق پڑھ لیا تھا. تمنی اور ترجی کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تمنی اور ترجی دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ جی غلام مصطفیٰ کھڑے ہو جاؤ. شاباش. تمنی جو ہوتی ہے ممکن الحصول اور ناممکن الحصول، کوئی چیز جس کا حاصل کرنا ممکن ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تب بھی تمنا کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ممکن الحصول، جیسے کوئی کہتا ہے لیتا زیدن قائمن، یہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کی جگہ کہتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے. اب جوانی کا لوٹنا تو ناممکن ہے، لیکن تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، تمنا کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمنی ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے آتی ہے. ترجی جو ہے وہ صرف ممکن، لعل امرا غائب، شاید کہ امر غائب ہے. لیکن لعل الشباب یعود کوئی کہتا ہے کہ شاید جوانی لوٹ آئے، تو یہ غلط ہے، تو یہ ناممکن ہے. اس وجہ سے یہاں پر ترجی نہیں کی جا سکتی. آگے ترجی کا ایک جملہ ہے، کیا جملہ ہے کتاب کے اندر؟ لعل امرا غائب، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ شاید کہ امر غائب ہے. اب اسی کو پہلے اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں. لعل کون سا حرف ہوگا؟ لعل حرف مشبہ بفعل، اور امرا اس میں لعل، اور غائب خبر لعل. اب لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ کون سا بنے گا؟ اسمیہ انشائیہ ہوا. اب اس کے اندر بھی وہی تین دعوے ہو گئے، جملہ، اسمیہ، انشائیہ. اب تو یہ بات تقریباً آپ کو یاد ہو گئی. اس کو جملہ کیوں کہتے ہیں؟ شیان کھڑے ہو جاؤ. اس کو جملہ کیوں کہیں گے؟ اسی لیے. اور اسمیہ کیوں کہا؟ اور انشائیہ کیوں کہا؟ شاباش. اب یہ ہے ایک بات تو پہلے آپ یاد رکھ لینا، ایک لفظ ہے سبق سے ہٹ کر ہے، سبق سے ہی متعلق ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے امر. ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کے اندر امر کے ساتھ واو لکھا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، اور لفظ عمر کے ساتھ واو نہیں لکھا جاتا. اور یہاں پر یہ واو ہوگا، اس کو ہم عمر نہیں پڑھیں گے، امر پڑھیں گے. اس وجہ سے یہاں امرن لکھا ہوا ہے. یہ واو جو ہے یہ نشانی اور علامت ہے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آج 5 جملے اس کے بنانے ہیں. پہلے لعل امرا غائب، اس کا آسان طریقہ کار یہ 5 جملے بنانے کے لیے لعل کے ساتھ امرا لکھا ہے نا، 5 نام کسی کے بھی لکھ لیں، زید، عمر، بکر، خالد، ولید، کوئی بھی نام لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. لع زیدن، لعل خالدن، لعل ولیدن، لعل شاہدن. اور یہ ہم نے اس لیے لکھے. اب اس کے ساتھ میں نے جگہ چھوڑ دی خبر بنانے کی، صرف میں نے اسم لکھ دیے. خبر بنانے کے لیے جیسے غائب اسم فاعل کا صیغہ ہے، آپ کوئی بھی اسم فاعل کا صیغہ لگا دیں. کوئی بھی اسم فاعل کا مثال کے طور پر کوئی ایک صیغہ بنائیں، لعل زیدن قائم، یہ اسم فاعل کا صیغہ لگ گیا. اب ترجمہ کیا کریں گے؟
شاید کہ زید قائم ہے۔ لعل خالدا نائم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ شاید کہ خالد سونے والا ہے۔ لعل ولیدا ناصر، معنی کیا ہوگا؟ شاید کہ ولید مدد کرنے والا ہے۔ لعل شاہدا عالم، شاید کہ شاہد عالم ہے، شاید کہ شاہد عالم ہے۔ ابھی اس کے اوپر آپ نے یہ 5 جملے آپ نے بنا لینے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جملہ آیا ہے آگے عقود کا۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کے اندر عقد کا لغوی معنی ہوتا ہے گرا دینا، اور اس کے اندر لین دین کیا جاتا ہے، معاملات کیا جاتا ہے، وہاں بھی ایک دوسرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے بیعت و اشترایت۔ بیعت و اشترایت، بیعت کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے بیچا۔ اشترایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے خریدا۔ اب یہ بیعت ہے لفظ، اس کی ترکیب ہم کیا کریں گے؟ بے تو کیا بنے گا؟ فعل۔ ضمیر کون سی ہوگی؟ تو ضمیر کون سی ہوگی؟ تو ضمیر بارز۔ اس کو بارز کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے۔ جیسے زاربا کے اندر ہوا ضمیر آتی ہے، وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اس وجہ اس کو کہتے ہیں درو مستتر، یعنی اس میں پوشیدہ۔ اب کیونکہ یہ ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے، اس وجہ اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں۔ بیعت و فعل تو ضمیر بارز، یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل اوست۔ اب یہاں پر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب اس کو ہم نے جملہ کیوں کہا؟ اس کو ہم نے جملہ 2 کلموں پر مشتمل ہے۔ فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل ہے۔ اور انشائیہ کیوں کہا؟ اچھا، یہ لفظ بے تو ہے، اسی طرح ہم لفظ اشترایت لکھ لیتے ہیں۔ اشترایت تو بالکل سیم وہی ترکیب ہوگی۔ اشترایت کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے خریدا۔ اب یہاں پر ترکیب کیا کریں گے اشترایتوں کی؟ اشترایت فعل تو ضمیر بارز فاعل اوز، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ فعل انشائیہ۔ چلو اب یہ دیکھیں، یہ لفظ یہ بیعتو ہے، بیعتو اس کا معنی میں نے بیچا۔ اس کا معنی صرف بیعتو کے اندر ہم نے یہ ترکیب نہیں کرنی، اسی کو اگر ہم دوسرے صیغے استعمال کر لیتے ہیں، باب ہمارا یہی رہے، باع یبیع سے۔ اب اگر کوئی ترکیب ہمارے پاس اس طرح آ جائے، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے باع زید فرسن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ باع زید الفرسن کا معنی کیا ہوگا؟ زید نے گھوڑا بیچا۔ اب اس کے اندر وہی بیچنے کی بات ہے، یا اسی طریقے سے ایک جملہ ہے اشترا، اشترا خالد کالمن۔ اشترا خالد کالمن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ خریدا خالد نے قلم۔ اچھا، اب اسی طرح ایک جملہ ہے بیعتم، بیعتم کا معنی کیا ہوگا؟ بیعتم کون سا صیغہ یہ؟ بیعتم جمع مذکر حاضر، بیچا تم سب مردوں نے، بے تو میں نے بیچا، بیعتم تم سب مردوں نے بیچا، بیعتے تو ایک عورت نے بیچا۔ اب صیغہ اگر 14 صیغے آتے ہیں ماضی کے اندر، ہیں جی، مضارع کے اندر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم نے بیتوں کو یاد کر لیا، ماضی کا صیغہ کوئی آگے آ جائے یا مضارع سے یہ بیو آ جائے ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے تو پھر ہم سمجھیں کوئی الگ سے ترکیب ہوگی۔ صرف ترجمے کے اندر فرق ہوگا، ترکیب بالکل سیم یہی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں اشترایتم،
اشترایتم، اشترایتم کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب مردوں نے خریدا. اور اشترایتے، اشترایتے کیا معنی ہوگا؟ تو ایک عورت نے خریدا. بعت ما، بعت ما کیا معنی ہوگا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ تم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے بیچا. اور اشترائنا، اشترائتو، اشترائنا اس کا معنی کیا ہوگا؟ اشترائنا، اشترا کا معنی کیا ہوگا؟ خریدنا. تو صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اشترائنا، ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے، چاروں ترجمے ہو سکتے ہیں. تو خریدا. تو اب یہ الفاظ تھوڑے تبدیل ہو گئے. اصل کے اندر تو وہی چل رہا ہے نا، بیت اور اشترایتو. اور بیت و اشترایتو کو ماضی کے اندر تبدیل کر دیں، مضارع کے اندر تبدیل کر دیں. جب باب یہاں خرید و فروخت کا ہوگا وہ جملہ انشائیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انشاء پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے صیغے کوئی بھی آ جائیں تو اس طریقے اگر اشترائنا لگا دیا، اشترائنا کا معنی کیا ہے؟ ہم سب نے خریدا. جو چیز خریدے اس کو آگے لکھ دیں. مثال کے طور پر فارسن، ہم نے گھوڑا خریدا، سمجھ بات کی. اور بیچنے کے اندر بعتما کا معنی آپ نے کیا کیا ہے؟ بعتما کیا ترجمہ کیا؟ بیچا تم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے. اب وہ کیا چیز بیچی ہے؟ مثال کے طور پر لفظ ہے ثوبن. ثوبن کا معنی کیا ہوگا؟ کپڑا. ابھی ہم نے جملے بنائے ہیں. اب ایک ایک لڑکا کھڑے ہو کر اس جملے کی ترکیب کرے. معاذ آپ کھڑے ہو جاؤ. پہلا جملہ ہمارا کیا ہے؟ باع زید فرسن. اس کی ترکیب کرو. جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کو جملہ کیوں کہا؟ دو سے زائد کلمے پر مشتمل ہے. فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل ہے. اور انشائیہ کیوں کہا؟ ٹھیک ہے. ادنان محیب آپ کھڑے ہو جاؤ. آگے دوسرا جملہ کون سا ہے؟ اشترا خالد کالا من. جملہ فعلیہ، فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل ہے. اور انشائیہ کیوں کہا؟ انشاء کی اقسام میں سے ہے. بعتم، ارسلان پر آواز کام کر. بعتم، عدنان کھڑے ہو جاؤ. بعتم کی ترکیب کرو. فعل، چلو جملہ فعل ہے. آگے سمیر اشترایتم. بیٹھ جاؤ. شیان اشترایتے ترجمہ کرو، ترکیب کرو زور سے. جی میں نے اشترایتے. تو ایک عورت نے. اشترایتا کا معنی ہوتا ہے تو نے، تو ایک عورت نے خریدا. ترکیب کیا کریں گے؟ جملہ کیوں کہا؟ اور فعلیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟ چلے بھائی آگے. سفیان کھڑے ہو جاؤ. آگے جملہ کون سا ہے؟ با زید فارسن. یہ بتاؤ با زید ترجمہ کرو. زید کو بارز کیوں کہیں گے؟ بارز کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. زید فاعل اس. ہاں جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ کیوں کہا؟ فعلیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟
چل بیٹھ جاؤ. آگے ارسلان کھڑے ہو جاؤ. اس طرح خالد قال من. آگے اس طرح نا جازل کھڑے ہو جاؤ. اس طرح نا فرسن کیا ترجمہ ہوگا؟ گھوڑا بیچا. اس طرح کا معنی بیچنا ہوتا ہے یا خریدنا؟ تو پھر ضمیر اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ نا ضمیر بارز ہے یا مستتر ہے؟ نظر آ رہی ہے نا. نا ضمیر بارز فاعل ہوز. فارسن جملہ فعل انشائیہ. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. غلام مصطفیٰ آگے جملہ کرو. بعتما ثوبن. بعتما پورا فعل پڑھتے ہیں. بعتما فعل. تما ضمیر. تما اس کے اندر ضمیر ہے تم تما تم یہ ضمیریں ہوتی ہیں. تما ضمیر بارز فاعل اوست. آگے سفیان. اس طرح تم ایک جملہ ہے. ترجمہ کرو ترکیب کرو. اس طرح تم دو مردوں نے. اس طرح تم جمع کا صیغہ ہے. ترکیب کیا کریں گے؟ آصف اس طرح نا فارسن اس کی ترکیب کرو. معوض کھڑے ہو جاؤ. آخری جملہ بعتما ثوبن. چلو شاباش ٹھیک ہے. اب اس میں سے کوئی ایسی بات کوئی جملہ جو ترکیب آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ان جملوں کے اندر کوئی جملہ ایسا ہو جس کے اندر آپ کو ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی ہو. جی آگے سمجھ. اب اس کو بیٹھ کے کاپی کے اوپر اتار لیں جملوں کو اور انہی جملوں کی ترکیب آپ کو لکھ کے لانی ہے.